اور مدارس کی جو تحریک اسلام کی بقا کے لیے چل رہی ہے، قیامت تک چلتی رہے اور سرسبز و شاداب رہے، یہ روشنی گھر گھر پھیلتی رہے، یہ ہماری دعا ہے اور تمنا ہے۔ ان جلسوں کا ایک مقصد جہاں یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کی کارکردگی سامنے آئے اور جن طلباء نے قرآن پاک کا حفظ کیا ہے دستار باندھ کر ان کی عزت افزائی کی جائے، یہ بھی ایک اہم مقصد ہے تاکہ دیکھنے والوں کو اندازہ ہو کہ یہ ایسی عظیم دولت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، والدین کا دل بھی ٹھنڈا ہو اور رشتہ دار بھی خوش ہوں۔ اور آج جس بچے کو دستار بنتے ہوئے دیکھیں تو ان کے دل میں خیال آئے کہ کاش وہ دن بھی آئے جب ہمارا بچہ یا ہمارا پوتا یا ہمارا نواسا یا ہمارا بھتیجا یا ہمارا بھانجا وہ بھی اس نعمت سے سرفراز ہو۔ یہ ترغیب دلانے کے لیے یہ پروگرام کیے جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر ہم نے ایک اور منظر بھی دیکھا، میں جناب مفتی عبدالحی صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ بھی غور کریں۔ جب وہاں دستار بندی کا جلسہ تھا اور بچوں کا نام لیا جا رہا تھا، فلاں طالب علم، فلاں حافظ، لیکن ساتھ ساتھ اس بچے کے والد صاحب کو بھی اسٹیج پہ بلایا جا رہا تھا اور بچے کو تو دستار باندھی جا رہی تھی اور والد صاحب کو ٹوپی پہنائی جا رہی تھی اعزاز میں، اور والدہ کے لیے ایک اوڑھنے کا انتظام تھا، وہ بھی دیا جا رہا تھا کہ بھائی حافظ کا والد ہے تو وہ ننگے سر کیوں رہے اور حافظ کی والدہ ہے تو وہ بے پردہ کیوں رہے۔ تو یہ بات اچھی لگی کہ ایک احساس بھی ہو گیا اور ایک نصیحت بھی ہو گئی، ترغیب بھی ہو گئی، اور بلا شبہ یہ والدین کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ ان کا بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے کلام کو اللہ کی توفیق سے اپنے سینے میں محفوظ کر لیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر اللہ توفیق دے تو حفظ تک محدود نہ رہے بلکہ اور آگے پڑھے۔ ابھی اس نے الفاظ یاد کیے، اب اگلے درجات میں جائے گا تو اس کے معانی کو بھی یاد کرے، مفاہیم کو یاد کرے، احادیث شریفہ کو پڑھیں، فقہ اسلامی کو پڑھیں۔ تو جس خاندان میں اور جس گھرانے میں حفاظ ہوں گے، علماء ہوں گے، اس سے زیادہ خوش نصیب گھرانہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کے جلسوں کا ایک بڑا منشا اور مقصد یہ بھی ہے کہ ان بچوں کی اور ان کے والدین کی حوصلہ افزائی کی جائے
ساتھ میں ایک اہم جو غرض ہے جلسوں کی کہ اس بہانے سے علماء کی تقریریں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اصلاحی باتیں ہوتی ہیں، یہ بھی بہت بڑا منشا اور غرض ہے۔ چنانچہ اس جلسے میں بھی آپ نے پہلے بھی سنی اور اب بھی سنیں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سن کر کے اور جو سنا ہے اسے نظر انداز کر کے چلے جائیں، بلکہ سننے کے بعد جو باتیں سنی گئی ہیں اگر عمل کرنے کی ہیں تو ان پر عمل کا جذبہ ہونا چاہیے، اور اگر ایسی باتیں ہیں جن سے بچنا ہے تو ان سے بچنے کا داعیہ دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ان جلسوں کا بہت بڑا مقصد ہے۔ ایسی نگرانی ہے کہ جس کے اندر ذرہ برابر کوئی خلل نہیں ہو سکتا، اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دربار میں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے